الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، جمعہ کے روز ایک ایسی مبارک گھڑی آتی ہے جس میں اللہ تعالی دعا کرنے والے آدمی، دعا کرنے والے شخص کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم جمعہ کا ذکر کیا اور پھر ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 935، فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے روز ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس میں ایک مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھڑی کا تذکرہ کرتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے بہت ہی مختصر گھڑی بتایا۔ تو محترم ناظرین، وہ مبارک گھڑی کون سی ہے؟ وہ مبارک گھڑی کب آتی ہے؟ اس سلسلے میں دو قسم کی روایات ذکر کی گئی ہے۔ ایک روایت جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک گھڑی کے بارے میں ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 853، ہی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ، وہ مبارک گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز ختم ہونے کے درمیان ہوتی ہے۔ اور دوسری روایت جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم الجمعۃ 12 یرید ساعتا لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، رواہ ابو داؤد، حدیث نمبر 1048 وصححہ الالبانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے روز 12 گھڑیاں ہوتی ہیں اور ان میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا بھی سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں، لہٰذا تم اسے عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ محترم ناظرین، ان دونوں مختلف روایات کی بنا پر اس مبارک گھڑی کی تحدید، اس مبارک گھڑی کے خاص وقت میں علماء کے درمیان بھی شدید اختلاف پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں فتح الباری میں 40 اقوال ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ یہ گھڑی متعین ہی نہیں ہے اور اسے لیلۃ القدر کی طرح مخفی رکھا گیا ہے تاکہ اللہ کے بندے اسے تلاش کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، جبکہ پہلی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ مبارک گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز جمعہ کے ختم ہونے کے دوران کسی وقت آتی ہے، اور دوسری روایت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ مبارک گھڑی جمعہ کے روز عصر کے بعد آتی ہے۔ اور جناب سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی قول نقل کیا ہے، اور اسی وجہ سے سعید بن جبیر رحمہ اللہ عصر کے بعد غروب آفتاب تک، سورج کے ڈوبنے تک کسی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے اور یہ وقت اللہ رب العالمین کے ذکر اور دعا میں گزارتے تھے۔ اور امام ابن القیم الزوجی رحمہ اللہ نے انہی دو اقوال کو راجح قرار دیا، یعنی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز کے ختم ہونے تک، اور دوسرا قول جو ہے عصر کی نماز کے بعد کا وقت، کیونکہ یہ دونوں اقوال صحیح احادیث پر مبنی ہیں، صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور ان میں سے دوسرے قول کو زیادہ راجح قرار دیا، یعنی عصر کے بعد کا وقت، جبکہ بعض علماء ان دونوں روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کبھی یہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز جمعہ کے ختم ہونے کے دوران آتی ہے اور کبھی عصر کے بعد آتی ہے۔ لہٰذا محترم ناظرین، ہمیں جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ، خاص طور پر عصر کے بعد اور امام کے منبر پر بیٹھنے سے جمعہ کی نماز تک ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے جو بھی مانگنا ہے آپ ان اوقات میں مانگیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔
رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر عمل کرتے ہوئے ان اوقات میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو، ہماری گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔